وزیراعظم شہباز شریف کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی سے ملاقات۔ وزیراعظم نے رہبر اعلیٰ کو مسلم امہ کا محسن اور عظیم رہنما قرار دیتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں شہباز شریف نے بھارت سے حالیہ کشیدگی اور توسیع پسندانہ عزائم پر ایران کو آگاہ کیا اور حمایت پر ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ خطے میں امن، خوشحالی اور ترقی کا پاکستان خواہاں ہے۔ ایران سے تصویراتی تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ امید ہے کہ ایران امریکہ جوہری معاہدے میں خطے کا امن کا راستہ کھولے گا۔ رہبر اعلیٰ کے وزیراعظم کی امن کی کوششوں اور پاکستان سے تعلقات مزید مستحکم بنانے پر تعریف۔ آیت اللہ خامنائی کی پاکستانی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا۔ وزیراعظم کی رہبر اعلیٰ کو پاکستان کے دورے کی خصوصی دعوت۔ ملاقات میں آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر، ڈیپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار، وزرائے داخلہ اور اطلاعات بھی شریک تھے۔ Pakistan stands by our brothers and sisters in Iran to promote peace, progress and prosperity, and we fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. ایران کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا خطے میں امن کی خاطر مسئلہ کشمیر، پانی کے مسئلے، تجارت اور انسداد دہشت گردی پر بھارت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں۔ اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پھر ہم اپنے ملک کا بھرپور دفاع کریں گے۔ ایران کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے پاکستانی عوام کے لیے جذبات پر مشکور ہوں۔ غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ 50,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری غزہ میں فوری اور دیر پا جنگ بندی یقینی بنائے۔ پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دونوں ممالک سے مطالبہ ہے کہ اختلافات اور مسائل کا آپس میں بات چیت کر کے حل نکالیں۔ ایران اور پاکستان OIC کے رکن ممالک ہیں جو مل کر غزہ مظالم کی مذمت کرتے ہیں۔ تمام مغربی ممالک خاموش ہیں اور ان کا یہ رویہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ایرانی صدر نے دورہ کرنے پر وزیراعظم اور پاکستانی وفد کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے ایران پہنچنے پر شہباز شریف کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیراعظم کو ایرانی فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ مسلح افواج کی جتنی مدد کر سکے کریں گے۔ یہ صرف افواج کی نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی اور بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا IMF بورڈ میں قرض پروگرام ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کا کیس میرٹ پر ڈسکس ہوا۔ پاکستان نے IMF کے تمام اہداف پورے کیے۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ 400 ارب کی معیشت بننا پاکستان کے لیے اچھی پیش رفت۔ 24 سرکاری اداروں کی نجکاری کا مرحلہ جلد مکمل ہوگا۔ رائٹ سائزنگ کا عمل جاری ہے۔ ٹیکس نظام اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ FBR میں شفافیت لانے کے لیے انسانی مداخلت کم کر رہے ہیں، جس سے شفافیت آئے گی۔ حکومت طویل المدتی اصلاحات کے لیے پرعزم، تنخواہ دار طبقے سے بوجھ کم کر رہے ہیں۔ دنیا پاکستان کی معاشی بہتری کی معترف، معاشی بہتری کی رفتار پر حیران ہے۔ پاکستان میکرو اکنامک استحکام کی طرف گامزن ہے۔ پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی کر کے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ غزدار میں شہید بچوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کے قربانیوں پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ CMH کوئٹہ میں زیر علاج بچوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنا کر اپنی بزدلی کا ثبوت دیا۔ مٹھی بھر دہشت گرد اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا جائے گا۔ سرفراز بگٹی کا شہداء کے لیے 10-10 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 5-5 لاکھ روپے کا اعلان۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہمارا ملک اندرونی اور بیرونی دہشت گردی کا شکار ہے۔ ہماری افواج نے بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ایسے ہی ہماری بہادر افواج ان اندرونی تخریب کاروں کو بھی ان کے منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ فتنہ ہندوستان بلوچستان میں کالعدم تنظیموں کے دہشت گردوں کی سرپرست اعلیٰ آپریشن بنیان و مرصوص میں تاریخی شکست کے بعد مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسیز کی سہولت کاری بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی بلوچستان میں پراکسیز کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں۔ بھارتی سپانسرڈ پراکسیز نہ صرف حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہیں بلکہ کالعدم تنظیموں کو تربیت اور اسلحہ بھی فراہم کرتی ہیں۔
भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज कलअदम तंजीमों से सरकारी रवाबित में कायम हैं और भारतीय हुकूमत के साथ साथ भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्टपनाही में पेश पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया बता देता है। दहशतगर्दाना हमले की खबर भारतीय ज़राए इब्लाग के अकाउंट से जारी होती है, जिसे भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करता है। भारतीय चैनल्स के एंकर्स का हुकूमत को दिल्ली में कलअदम तंजीमों के दफातर खोलने का मशवरा। भारतीय गोलाबारी के दौरान मरने वाले मकबूजा कश्मीर के शहरियों को पाकिस्तानी करार देने लगा। भारतीय मीडिया की झूठ एक एक करके बेनकाब होने लगे। पूंछ के मदरसा मुअल्लम मोहम्मद इकबाल को जाँ बहक होने के बाद इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी दहशतगर्द करार दे दिया। ताहम पुलिस बयान ने झूठे दावे को मुस्तरद कर दिया। इकबाल की गलत शनाख्त की तरह कई दीगर गुमराहकुन गलत मालूमात भी इंडियन न्यूज़ चैनल्स और वेबसाइट पर देखी गई। दावा किया गया कि इंडिया ने बहुत पाकिस्तान की कराची बंदरगाह तबाह कर दी, जिसे बाद में हुकूमत ने गलत दावा करार दिया। फेक वीडियो में एक पाकिस्तानी फौजी जनरल का पेश किया गया। पाकिस्तान ने जंग में 2 तैयारे खो दिए करने से मसला हल हो सकता। आज़ाद कश्मीर आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में रहते तो आज मसला ना होता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में रिमार्क्स। वकील मखदूम अली खान ने कहा मुंतखब अरकान को बगैर नोटिस डी नोटिफाई कर दिया गया। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी बना सकती थी। इंतखाबी निशान ना होने से सियासी जमात खत्म नहीं होती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ती तो फिर भी मसला ना होता। अगर अक्सरियती जजेस ये समझें कि फैसला और नज़रसानी दरख्वास्त है तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो सियासी जमात पार्लियामेंट में है ही ना उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। जस्टिस शाहिद ने इस्तफसार किया कि जो जमात फरीक ना हो उसे नशिस्तें दी जा सकती हैं। वकील ने कहा कि इस जमात को नशिस्तें नहीं मिल सकती। जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशल फोरम से राय ली गई। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जजेस ट्रांसफर नहीं हो सकता। ट्रांसफर होने वाला जज भी इनकार कर दे तो अमल रुक जाएगा। अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस तबादले केस में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। सीनियरिटी के मामले में अदलिया को अंधेरे में रखा गया। बानी पीटीआई ने कहा है कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। अली मखान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी कहते हैं कि सारी जिंदगी जेल में रख लेंगे लेकिन झुकूंगा नहीं। जो भी इस नजरिए के साथ नहीं आ सकता उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। वक्त बदल चुका है। पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे। पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। लोगों को इस्लामाबाद नहीं जा बुलाऊंगा। अलीमा खान ने कहा कि बानी को आम कैदी के हुकूक भी नहीं दिए जा रहे। 8 महीनों में सिर्फ 1 मरतबा बच्चों से बातचीत करवाई गई और बानी ने कहा कि मेरी बहनों से मुलाकात नहीं करवाते। हम किताबें पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो जेल इंतजामिया रोक लेती है। बानी का ज़ाती डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन के खिलाफ पीपल पार्टी के कारकुनान का एहतजाज। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग और कारकुनान और पुलिस में हाथापाई। रेड जोन का गेट टूट गया और कई कारकुन जख्मी। पार्टी कारकुनान ने पीटीआई की एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। खेमे के अंदर मौजूद कुर्सियां और बाकी सामान भी जल गया। सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके खैबर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। एसएसपी ऑपरेशंस मसूद बंगश ने कहा पुरअमन जलसा हो रहा था। ये पुलिस सिर्फ रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए खड़ी थी। कुछ नकाबपोश अफराद ने रेड जोन में दाखिले की कोशिश की और कैंप को आग लगाई। कैमरों की फुटेज से शनाख्त की जाएगी। 18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन मुतासिर। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी सार्फिन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करने की हिदायत। कहा डाटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग का खतरा है। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स के भी मुतासर होने का खदशा। सार्फिन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने की सिफारिश। बिलाल बिन साकिब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ब्लॉक चेन और क्रिप्टो करेंसी मुकर्रर। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक बिलाल बिन साकिब को वज़ीर मुमलिकत का दर्जा दिया गया है। क्रिप्टो पॉलिसी में रहनुमाई के लिए नौजवान क़यादत को आगे लाया गया।
پاکستان کرپٹو اور بلاک چین میں عالمی قیادت کے لیے عزم، اور بلال بن ثاقب پاکستان کرپٹو کونسل کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں۔ حکومت نے کرپٹو مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹر کے لیے 2000 میگا واٹ وفاقی بجٹ 2025-26 کی تیاری۔ نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس 9 جون کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اجلاس میں وزیر اعظم کو بجٹ پر تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی خط و خال اور ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی جائے گی۔ نیشنل اکنامک کونسل ترقیاتی بجٹ کے ساتھ ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شراکت داری کے منصوبوں کی منظوری بھی دے گی۔ کونسل آئندہ 5 سالہ منصوبہ بندی، جی ڈی پی گروتھ، زرعی، صنعتی اور خدمات کے شعبے میں ترقیات کے اہداف کو منظور کرے گی۔ برآمدات، درآمدات اور تفصیلات کے اہداف کا تعین بھی اجلاس کا حصہ ہوگا۔ امید ہے بانی پی ٹی آئی عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی کی رہائی کے لیے کارکنوں کا سوال اٹھانا ٹھیک ہے، ورکرز کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا ہے بانی پی ٹی آئی نے ہر 2 سال جیل میں کیوں گزارے، ورکرز اپنے جذبات پر قابو میں رکھیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ کیس فکس ہو جائے گا۔ 2 سالوں سے ہمارے لوگ برداشت کرتے کرتے تھک گئے، ججز بھی فیصلہ لکھتے لکھتے تھک گئے، ہم کوشش کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے کیسز لگیں اور تک نہیں کی۔ 2 بندوں کی بجلی چوری کی سزا پورے علاقے کو دی جاتی ہے۔ قومی اسمبلی داخلہ کمیٹی میں بحث، کمیٹی کا بجلی چوری کی روک تھام کے لیے لایا گیا حکومتی بل اصلاحات کے بغیر منظور کرنے سے انکار۔ نبیل قبول، قادر پاٹیل اور جمشید دستی نے بحث کے دوران بل پر سخت اعتراضات اٹھائے۔ جمشید دستی نے کہا کہ جعلی مقدمات سے کمزور طبقات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ قادر پٹیل نے کہا کہ ہم کسی صورت ایسے بل کو بغیر چیک اینڈ بیلنس کے منظور نہیں کریں گے۔ زرتاج گل اور دیگر اراکین نے بھی بل کو مسترد کرنے کی حمایت کی۔ کمیٹی نے بل کو کثرت رائے سے مسترد کرتے ہوئے نظام میں اصلاحات کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سی ایم انسولین پروگرام کا آغاز۔ ٹائپ 1 ذیابیطس کے شکار بچوں کے لیے مفت انسولین کارڈ جاری۔ مریم نواز نے خود بچوں کے گھروں میں جا کر انسولین کارڈ تقسیم کیے۔ پہلے مرحلے میں 1500 بچوں کو گھروں پر انسولین کی فراہمی۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ بچوں کی صحت میری اولین ترجیح ہے۔ انسولین ڈیلیوری کے لیے پاکستان پوسٹ کا کولڈ چین سسٹم استعمال ہوگا۔ بچوں کو 6 ماہی چیک اپ کے لیے سوا ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم صوبے میں ریاست مدینہ کے ماڈل کے قیام کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت بانی پی ٹی آئی کے فلاحی ریاست کے ویژن پر عمل پیرا ہے۔ صوبے میں مزید کمزور اور نادار لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں بون میرو کڈنی اور ریول ٹرانسپلانٹ بالکل مفت ہے۔ جہیز فنڈ کو 20,000 روپے سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ جہیز فنڈ سے اس سال 4000 بچیوں کی شادیاں کروائی گئیں۔ پی ٹی آئی میں اختلافات ختم نہ ہو سکے۔ اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے اعظم سواتی کو جھوٹا قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اعظم سواتی نے جیل سے رہائی کے بعد مجھ پر کرپشن کے الزامات لگائے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی نے خود تسلیم کیا کہ اسمبلی میں تمام تعیناتیاں قانون کے مطابق ہوئی ہیں، انکوائری بند ہو چکی، لیکن اب ایک نیا بڑا پھڈا پیدا ہو گیا۔ کوہستان بدعنوانی کیس میں 26 ارب روپے تک کی ریکوری ہوئی۔ ہمارا کام تحقیقات نہیں بلکہ دیواروں کو دیکھنا ہے۔ ثانیہ غزدار کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں مشترکہ مذمتی قرارداد منظور۔ واقعہ علم، امن اور پاکستان کے روشن مستقبل پر حملہ قرار۔ اجلاس ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولا کی صدارت میں ہوا۔ نیشنل پارٹی کے رکن رحمت علی صالح بلوچ نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ خودکش حملے میں 8 معصوم طلبہ شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ واقعہ ملکی سالمیت اور امن کے دشمنوں کی گھناؤنی سازش ہے۔ حملے میں ملوث عناصر اور سہولتکاروں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اراکین اسمبلی کی دہشت گردی کی شدید مذمت۔ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی عمل درآمد کرنے کا مطالبہ، اور کہا کہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان نے دشمن بلوچستان کو عدم استحکام کا شکار بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کی اعلیٰ سطحی وفد کی ہمراہ ملاقات۔ M6 حیدرآباد سکھر موٹر وے، نیشنل ہائی وے، لیاری ایکسپریس وے سمیت کئی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ مراد علی شاہ کا M6 منصوبے میں تاخیری
حربے پر تشویش کا اظہار، کہا کراچی پورٹ کا دیگر شہروں سے رابطہ ضروری ہے، بصورت دیگر موٹر وے کا مقصد مکمل نہیں ہوگا۔ علیم خان نے بتایا کہ M6 کو 5 سیکشنز میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 کی فنڈنگ مکمل ہو چکی جبکہ باقی پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی برج فنانسنگ کے ذریعے 50 ارب روپے فراہم کرنے کی پیشکش، نیشنل ہائی وے کے جام شورو 7 روڈ کی جلد تکمیل پر بھی زور۔ HCC سے برخواست ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ضیاء القیوم کی عہدے پر بحالی کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے HCC سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ ڈاکٹر ضیاء القیوم کی عہدے پر بحالی اور حکم امتناعی کی فوری استدعا مسترد۔ ملک بھر میں تیسری قومی پولیو مہم، 4 کروڑ 58 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی اپیل، کہا مہم کوئی سازش نہیں، والدین منفی باتیں ذہن سے نکال کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں۔ ملک کے 50 اضلاع میں پولیو وائرس کی موجودگی ثابت ہو چکی اور جو ایک خطرناک اشارہ ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے سوا دنیا بھر سے پولیو ختم ہو چکا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ آئندہ نسلوں کو اس مرض سے بچائیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کی بھی پولیو پاک مستقبل کے لیے اساتذہ علماء۔ عید پر مسافروں کے لیے خوشخبری، پاکستان ریلوے کا 5 عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ پہلی ٹرین 2 جون کو کراچی سے لاہور، دوسری 3 جون کو کوئٹہ سے پشاور، تیسری 3 جون کو لاہور سے کراچی روانہ ہوگی، چوتھی ٹرین 3 جون کو کراچی سے راولپنڈی اور 5ویں اسپیشل ٹرین 4 جون کو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ ٹرینوں کے اوقات مختلف شہروں میں موجود مسافروں کی سہولت کے لیے رکھے گئے تاکہ مسافر سفری مشکلات سے بچ سکیں۔ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ اجلاس وزارت مذہبی امور کوہسار بلاک اسلام آباد کی چھت پر شام 6:30 بجے ہوگا۔ چاند کی شہادتوں کی روشنی میں عید الاضحیٰ کی تاریخ کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی اپنے اپنے مراکز پر بیک وقت ہوں گے۔